بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن پارہ نمبر 5۔ ناظرین، پارہ نمبر 5 میں خاندانی نظام، معاشرتی انصاف، مالی حقوق اور اجتماعی ذمہ داریوں کو واضح کیا گیا ہے۔ اس پارے میں یہ حقیقت نمایاں کی گئی ہے کہ اللہ کا دین انسانی زندگی کے باطنی اور ظاہری دونوں پہلوؤں کو منظم کرتا ہے۔ نکاح، مہر، وراثت، عدل، اطاعت، جہاد، منافقت اور اللہ کی رحمت جیسے موضوعات کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ کامیابی اطاعت، انصاف اور خلوص میں ہے اور ہلاکت نفاق، ظلم اور سرکشی میں۔ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ عورتیں جو تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ وہ عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے قبضے میں آئیں۔ یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا قانون ہے۔ باقی عورتوں سے نکاح اس شرط کے ساتھ حلال کیا گیا ہے کہ انہیں نکاح کے حصار میں محفوظ کیا جائے، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی اختیار کی جائے، اور ان کے مہر بطور فرض خوش دلی سے ادا کیے جائے۔ جو لوگ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، انہیں مومنوں لونڈیوں سے نکاح کی اجازت دی گئی۔ معروف طریقے سے مہر ادا کرنے اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی شرط کے ساتھ یہ رخصت کمزوری کے پیش نظر دی گئی ہے، اگرچہ صبر کرنا بہتر ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنے طریقے واضح کرے اور اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو۔ مگر جو لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیاں ہلکی کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھائیں، بلکہ باہمی رضامندی سے لین دین کریں، کیونکہ اللہ تم پر مہربان ہے، اور جو شخص ظلم و زیادتی کرے گا اسے آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ بڑے گناہوں سے بچنے پر اللہ چھوٹی لغزشوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور مردوں اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی کے مطابق حصہ مقرر ہے۔ خاندانی زندگی میں مرد کو ذمہ داری دی گئی ہے، عورت سے معروف اطاعت کی توقع رکھی گئی ہے، اور اختلاف کی صورت میں دونوں خاندانوں سے حکم مقرر کر کے اصلاح کا راستہ بتایا گیا ہے، کیونکہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں اور محتاجوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ تکبر، بخل اور ریاکاری کی مذمت کی گئی ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ناظرین، نماز کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ نشے اور جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا جائے، اور پانی نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی سے تیمم کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے۔ اہل کتاب کے بعض لوگوں کے گمراہ رویوں، حق سے منہ موڑنے، الفاظ کو ان کے محل سے پھیرنے اور اہل ایمان کو گمراہ کرنے کی کوششوں کا ذکر ہے، اور انہیں اس کتاب پر ایمان لانے کی تنبیہ کی گئی ہے جو پہلے نازل شدہ کتاب کی تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن پاک۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا چاہے جو گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور پاکیزگی اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ انکار کرنے والوں کے لیے سخت عذاب، اور ایمان و عمل صالح والوں کے لیے دائمی نعمتوں کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرنے اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کا۔ اللہ، رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کی تاکید ہے۔ اختلاف کی صورت میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنے کا اصول بیان کیا گیا ہے، اور رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت اختیار کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ، اور یہی بہت عمدہ رفاقت ہے۔ اہل ایمان کو ہوشیار رہنے اور منظم ہو کر نکلنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ واضح کیا گیا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، خواہ مارا جائے یا غالب آئے، اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ اہل ایمان کو کمزوروں کی مدد کے لیے کھڑا ہونے کی تلقین کی گئی ہے،
اور بتایا گیا ہے کہ ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جبکہ کافر طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، اور شیطان کے ساتھی در حقیقت کمزور ہوتے ہیں۔ جب لڑائی کا حکم دیا گیا تو ایک فریق لوگوں سے ایسا ڈرنے لگا جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے، حالانکہ آخرت خدا ترس لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ بلائی اللہ کی طرف سے اور مصیبت انسان کے اپنے اعمال سے آتی ہے۔ رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، اور منافقوں کی دو عملی کے مقابلے میں اہل ایمان کو ہوشیاری اور غور و فکر کی ہدایت دی گئی ہے۔ نبی کو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے اور اہل ایمان کو اس پر ابھارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ نیکی برائی کی سفارش کرنے والا اپنے عمل کا حصہ پاتا ہے، اور سلام کا جواب بہتر یا کم از کم اسی طرح دیا جانا چاہیے۔ منافقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ کفر پر قائم رہیں اور اہل ایمان کے خلاف ہوں ان سے دوستی نہیں کی جا سکتی، البتہ جو لڑائی سے کنارہ کش ہو جائیں یا صلح کی طرف آمادہ ہو جائیں ان کے خلاف کوئی سبیل نہیں رکھی گئی۔ مومن کے قتل کی حرمت اور غلطی سے قتل کے کفارے کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور جان بوجھ کر قتل کرنے والے کے سخت انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں نکلتے وقت تحقیق کی ہدایت، مجاہدین کی فضیلت، ہجرت کی اہمیت اور سفر و حالت خوف میں نماز کے احکام بیان کر کے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور خیانت کرنے والوں کے معاملے میں ہوشیار رہیں، کیونکہ وہ انسانوں سے تو چھپا لیتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اللہ درگزر کرنے والا، اور جو گناہ کا الزام کسی بے گناہ پر رکھے وہ بڑے بہتان کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ خفیہ سرگرمیوں میں عموماً کوئی بلائی نہیں ہوتی مگر صدقہ، نیکی اور اصلاح کی بات اللہ کو پسند ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شرک اور شیطان کی پیروی ہلاکت کا سبب ہے، جبکہ ایمان نیک عمل پر دائمی کامیابی کی بشارت ہے۔ عورتوں اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں مزید وضاحت کی گئی، عدل اور تقوی کی تلقین ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب پر نظر رکھنے والا ہے۔ اہل ایمان کو عدل پر مضبوطی سے قائم رہنے اور اللہ کے لیے گواہی دینے کی تاکید کی گئی ہے، خواہ وہ گواہی خود اپنے خلاف یا والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد پختہ ایمان کی دعوت دی گئی ہے، اور منافقوں کا یہ رویہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں۔ واضح کیا گیا ہے کہ منافقوں کا انجام جہنم ہے، البتہ جو توبہ کریں، اصلاح کریں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں ان کے لیے نجات ہے، کیونکہ اللہ شکر گزار بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا۔ اے اللہ ہمیں انصاف، اطاعت اور خلوص کی توفیق عطا فرما، ہمیں نفاق اور ظلم سے بچا، اور ہمیں اپنی ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔